السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں امتی کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لو، بغیر دلیل کے مان لو، اور اس کے عمل کو، اس کے قول کو حجت سمجھو اور اس کی پیروی کرو، یہ بات زیادہ درست ہے یا یہ بات زیادہ درست ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، نبی کی حدیث کو لو، نبی کی ہی پیروی۔ میرے بھائی، جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ مجتہدین کی بات کی بھی دلیل مانگو ان سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، امت مسلمہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے کہ جب تک یہ دلیل نہیں ہوگی اس وقت تک عمل نہیں کریں گے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ دلیل جب تک نہیں ملے گی عمل نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم مانگتے ہیں تو اس میں یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ دلیل بھی مانگنی ضروری ہے۔ اللہ نے کہا فاتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرے اس کے راستے پر چلو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس سے دلیل مانگو اور پھر چلو۔ اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل الذکر سے پوچھو اگر لا علم ہو۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھی دلیل بھی مانگو ان سے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر منکم، ان کی اطاعت کرو۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دلیل مانگو، نہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دلیل مانگو، نہ صحابہ نے دلیل مانگی، نہ صحابہ سے کسی نے دلیل مانگی۔ تو یہ ایک نیا جو آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس دلیل ہوتی نہیں ہے، دلیل ان کے پاس ہوتی ہے لیکن عمل کے لیے دلیل شرط نہیں ہے۔ سن رہے ہیں؟ یہ مقلد آصف چنوٹی صاحب ہیں کہ عمل کے لیے دلیل نہیں مانگی جا سکتی، اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ دلیل مانگو۔ آیت پڑھ رہے ہیں، اس کے نیچے والی آیت ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے مفتی ہیں، دیوبند سے فارغ ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے، یہ دعوے کر رہے ہیں۔ سنو بھائی، مجھے نا ایک تو آپ کے نام کا پتہ نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ گفتگو بڑی اچھی کرتے ہیں، آپ کی گفتگو کرنے کا انداز اچھا ہے، اگر آپ اپنا نام بھی بتا دیں۔ دوسرا، مجھے کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث یا صحابہ سے کوئی ایک واقعہ ایسا پیش کر دو کہ کسی عام آدمی نے تقلید کے لیے یا کسی مجتہد کی بات پر عمل کرنے کے لیے اس دلیل کے ساتھ مشروط کیا ہو کہ جی جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے ہم عمل نہیں کریں گے۔ تابعین صحابہ کی تقلید کرتے رہے، کوئی تابعین سے کوئی ایک آدھ واقعی نقل کر دو کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ جی جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے ہم نہیں عمل کریں گے اس پہ۔ سبحان اللہ۔ سن رہے ہیں؟ یہ مقلد ہیں اور مفتی ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کو آیت ملی نہیں قرآن میں، انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ جواب سنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام ریحان ہے، سید ریحان علی، اور پاکستان تعلق ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے یہ بات کہی کہ اللہ نے یہ باتیں، آپ نے کچھ باتیں گنوائیں، یہ باتیں کی لیکن دلیل کا نہیں کہا، تو دیکھیں یہ تو اب آپ بول رہے ہیں نا، ورنہ پورے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جس قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے تو ظاہر سی بات ہے اس قرآن میں صرف اطیع اللہ و اطیع الرسول کو نہیں لینا، ہمیں سبیل المومنین کو بھی لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ اس میں سیدھے راستے پہ چلا، یقیناً ان لوگوں کا راستہ جو جن پر غضب نہیں ہوا اور جو گمراہ نہیں ہوئے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود قرآن پاک میں کیا فرمایا، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو یہ قرآن پاک کی آیت ہی ہے نا بھائی، تو اس آیت کو کیا کریں گے، اس کو کیا حذف کر دیا جائے گا یا لیا جائے گا؟ یہ بھی لی جائے گی۔ تو دلیل مانگنے کے حوالے سے اگر آپ بولیں گے تو قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر یہ آیات آئی ہے، اور اس طرح کی باتیں بالکل موجود ہیں، قرآن اور صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ الحمدللہ صحیح حدیث میں اس کے دلائل کئی ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپس میں دوسرے سے دلائل مانگے۔ تو اگر میں آپ کو کوئی ایسی حدیث پیش کر دوں جس میں کسی صحابی نے اپنے سے اوثق صحابی سے جو ہے وہ دلیل مانگی ہو، تو کیا آپ تقلید چھوڑ دو گے؟
میرے محترم بھائی، آپ نے کہا جی ہمیں سبیل المومنین کو لینا ہے، تو میں تو سبیل المومنین کی ہی بات کر رہا ہوں نا، کہ سبیل المومنین یہی ہے کہ مجتہدین کی بات پر بغیر مطالبہ دلیل عمل کرنا۔ صحابہ نے صحابہ کی بات پر بغیر مطالبہ دلیل عمل کیا، تابعین نے صحابہ کی بات پر اجتہادی رائے پر بغیر مطالبہ دلیل عمل کیا، پھر ایک تبع تابعین، فقہ، مجتہدین کا آگے جو سلسلہ ساری امت میں چلتا آ رہا ہے، بغیر مطالبہ دلیل ہی ان کا جو ہے وہ عمل چلتا آ رہا ہے، یہ سبیل المومنین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ حضرات آج کل کنڈیشن لگا رہے ہیں نا کہ جب تک جی دلیل نہیں جانیں گے اس وقت تک عمل نہیں کریں گے، یہ سبیل المومنین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو بڑی اچھے انداز میں گفتگو چلی ہے ماشاءاللہ، لیکن جس بات پر آپ لوگ بحث کر رہے ہو اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو مقتدیوں کی طرف اپنا رخ کر لیتے بس، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہر شخص آزاد ہے، امام بھی آزاد ہے اور مقتدی بھی آزاد ہیں۔ امام اگر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے اور مقتدی اگر جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر امام کو بیٹھنا ہو یا یوں کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنا ہوتا تو مقتدیوں کی طرف اپنا رخ کر لیتے بس، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہنا اور وہیں دعا کرتے رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک وائس میں نے سنی تھی جس کے بارے میں آصف چنیوٹی صاحب نے لکھا، اس کو محفوظ کر لو، جبکہ اس کو محفوظ کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے بہت بہترین بات کہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لیتے ہیں، آپ کا طریقہ لیتے ہیں، اور اگر وہاں سے نہیں ملتا ہے، ان کا منشا یہ ہے وہی سن لی جائے، تو پھر ہم صحابہ کا اور اس کے بعد میں جاتے ہیں، اور یہ وہی طریقہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ کون سی بات انہوں نے غلط کہی ہے؟ امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ اشار الامام الاعظم ابو حنیفہ بقوله ما جاء عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بأبی هو وأمی فعلى الرأس والعین وما جاء عن اصحابه تخیرنا وما جاء عن غیرهم فهو رجال ونحن رجال۔ اس میں سب سے پہلے امام صاحب خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہتے ہیں کہ صحابہ، اور اس کے بعد کے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں، اور اس میں کیا ہے عن صحابی تخیرنا، کہ جو صحابہ سے پہنچے گا اس میں ہم انتخاب کریں گے۔ انہوں نے تو صحابہ کرام میں بھی بٹوارہ کر دیا، اور اس کے بعد وما جاء عن غیرہم فہم رجال ونحن رجال، اور اس کے بعد جو لوگ ہوں گے تابعین وغیرہ، وہ کہتے ہیں ان سے اگر پہنچے گا تو وہ آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی ہیں۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ یعنی بعد کے آدمیوں کو انہوں نے بالکل ردی کے ٹوکرے میں ڈالا ہے، اور اللہ کے رسول کی بات کو سب سے پہلے سر پر لیا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کی، تو وہی بات تو انہوں نے کہی ہے، کیا سیو کر کے اس سے لے لو گے آپ؟ اور ایک مرتبہ میں نے آصف چنوٹی صاحب سے گفتگو کے دوران سنا کہ اگر کوئی مجتہد اجتہاد کر کے آپ کو مسائل دیتا ہے تو آپ کے ذمے کس نے لگایا کہ آپ تحقیق کریں؟ یعنی یہاں بات ان سے ہو رہی تھی حافظ سالم صاحب سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں جس سے بھی بات کریں گے، چاہے کتنا بڑا محقق ہو اور کتنا ہی بڑا محدث ہو، تو یہ اس سے بھی یہی کہیں گے آپ کے ذمے کس نے لگایا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے 4 ہی کہا ہے اپنی وائس میں، کہ صرف 4 ہیں، اس کے بعد میں ختم۔ آصف چنیوٹی صاحب اپنی ایک وائس میں کہتے ہیں اہل الذکر سے مجتہد مراد ہیں، اہل الذکر سے مجتہدین مراد ہیں۔ پوچھا گیا ان سے کہ وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہی ہیں، اس کے بعد نہیں ہوں گے؟ تو یہاں پر کوئی بھی معقول جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ان کا ٹھیکرا ان 4 پر جا کر پھوٹ جاتا ہے، جبکہ امام صاحب خود کہتے ہیں کہ تحقیق کرتے رہنا، اور میری بات اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو تو چھوڑ دینا، اس کا مطلب بعد میں بھی محقق اور مجتہد پیدا ہوتے رہیں گے، یہ امام صاحب کہہ کر گئے۔
ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے امام کی باتیں ہی نہیں پڑھی ہیں. سبحان اللہ. میرے محترم بھائی، آپ نے کہا جی ہمیں سبیل المومنین کو لینا ہے، تو میں تو سبیل المومنین کی ہی بات کر رہا ہوں کہ سبیل المومنین یہی ہے کہ مجتہدین کی بات پر بغیر مطالبہ دلیل عمل کرنا. صحابہ نے صحابہ کی بات پر بغیر مطالبہ دلیل عمل کیا، تابعین نے صحابہ کی بات پر اجتہادی رائے پر بغیر مطالبہ دلیل عمل کیا، پھر ایک تبع تابعین، فقہاء، مجتہدین کا آگے جو سلسلہ ساری امت میں چلتا آ رہا ہے، بغیر مطالبہ دلیل ہی ان کا جو ہے وہ عمل چلتا آ رہا ہے. یہ سبیل المومنین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ حضرات آج کل کنڈیشن لگا رہے ہیں نا کہ جب تک یہ دلیل نہیں جانیں گے اس وقت عمل نہیں کریں گے، یہ سبیل المومنین سے ہٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید ریحان صاحب، یہ لوگ جو جس تقلید کی طرف عوام الناس کو لے کر جا رہے ہیں یا تقلید کروا رہے ہیں، کیا واقعی میں عوام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہی تقلید کر رہی ہے؟ سوال ہے، کیا واقعی میں عوام امام صاحب کی تقلید کر رہی ہے؟ اگر فقہ حنفی کو عوام کے سامنے کھول کر رکھا جائے، چونکہ تقلید اسی لیے ہو رہی ہے نا کہ بھائی عوام کو قرآن اور حدیث سمجھ نہیں آئے گا، مسئلے مسائل ان کو سمجھ نہیں آئیں گے. یہ مسئلے مسائل کا جو لوچا ہے نا، یہی پر سارا ان کا مذہب ٹکا ہوا ہے، اسی دھوکے پر. اگر فقہ حنفی کے اندر تو مسائل موجود ہیں، اب اگر اس کو کیا عوام الناس کے سامنے رکھ دیا جائے کہ عوام فقہ حنفی کو سمجھ لے گی اور سارے مسئلے مسائل اخذ کر لے گی؟ وہاں پر تو بہت سارے اقوال موجود ہیں ایک ایک مسائل پر. عوام کیسے فیصلہ کرے گی کہ ہمیں اس مسائل کو لینا ہے، کس کا مسئلہ کس میں صحیح ہے؟ قرآن اور حدیث سے زیادہ اختلاف تو فقہ میں ہے. تو عوام کیسے اس چیز کو تسلیم کر لے گی یا پکڑ لے گی کہ نہیں یہی چیز، یہی مسئلہ درست ہے، یہی بات صحیح ہے؟ اب کہیں گے کسی عالم سے سمجھنا پڑے گا. تو عالم سے سمجھنا پڑے گا مطلب عالم اپنے فہم سے سمجھائے گا جو وہ سمجھتا ہے یا جو اس کی سمجھ میں آتا ہے. تو یہ تقلید امام صاحب کی تو نہیں، اس شخص کی ہوئی، اس عالم کی ہوئی. تو جب ہمیں فقہ حنفی کو بھی عالم ہی سے سمجھنا ہے تو ہم قرآن اور حدیث عالم سے نہ سمجھیں؟ کیوں ہم جائیں فقہ حنفی میں یا تقلید میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل، فقہ حنفی عوام کی آسان ہے، عوام اس پر عمل کر رہے ہیں. قومی لوٹ کا کام ہوتا ہے تو اس پر کوئی حد نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بھائی، آپ کے پاس اب یہی ایک سوال باقی رہ گیا تھا، باقی تو میرا خیال کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی. مجھے امید تھی کہ آپ یہ سوال کریں گے. بات یہ ہے میرے بھائی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد تھے، اس میں کوئی شک نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود اپنے مذہب کو مرتب نہیں کیا بلکہ ان کے شاگردوں نے مرتب کیا ہے. تو لہٰذا اگر شاگرد کسی چیز کو مرتب کر دیں تو اس کو استاد کا مذہب قرار نہیں دیا جائے گا. کوئی ایسی بات ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے ان کے مذہب کو مرتب کیا. اب جب ان کے مذہب کو مرتب کر دیا گیا ہے تو اس کو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہی کہا جائے گا نا. بالکل ایسے ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سید ریحان بھائی، آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. انعام الحق انصاری صاحب نمودار ہوئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کتنی دیر کے لیے یہ نمودار رہتے. جناب سید ریحان صاحب، میرا خیال ہے نہ آپ فقہ حنفی کو نہ فقہ کو کسی چیز کو آپ سمجھے نہیں ہیں. میری جتنی بھی گفتگو ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا. نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور نہ میں نے کوئی ایسا کہا ہے تو جس چیز کا آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد تھے، انہوں نے بہت سارے مسائل پر مختلف اینگل سے اجتہاد کیا. ان کا انعام الحق انصاری صاحب یہی سوال آڈیو میں کر دیں. آڈیو میں جی انعام الحق انصاری صاحب آڈیو کیوں نہیں ڈال سکتے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ بڑی وہ دھاڑے مار رہے تھے اور چیخ چلا رہے تھے، اور تھوڑی دیر پہلے تو آڈیو ہوگی، اب آڈیو کیوں نہیں ہو سکتی کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف صاحب کہاں ہیں؟ اگر ان کو فرصت ہو تو برائے مہربانی حاضر ہو جائیں. اور میں نے 10 بجے کا وقت دیا تھا لیکن مجھے پہلے ہی فرصت مل گئی ہے ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 منٹ کے اندر آپ آصف صاحب سے رابطہ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فتنہ حنفیت، فتنہ دیوبندیت، فتنہ بریلویت، فتنہ قادیانیت، فتنہ مودودیت، فتنہ دعوت اسلامیت، یہ سب کے سب فتنہ ہیں۔ اور ان فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو زمین میں ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں 2 لکیریں کھینچی، اس کے بائیں 2 لکیریں کھینچی، اور بیچ والی لکیر پر انگلی رکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ھذا سبیل اللہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آیت کریمہ پڑھی تھی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ یہ میری سیدھی راہ ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا کہ ادھر ادھر کی راہوں پر مت بھٹکنا۔ جی حافظ سلیم صاحب، میرا خیال ہے آپ نے موضوع کچھ اور رکھا تھا، آپ جا کسی اور رہے ہیں۔ میں آپ کے نزدیک آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مرتبہ بتا رہا ہوں، اس کو سن لیں، اس کے بعد اس کو پلے باندھ لیں۔ آپ نے جو مفروضے قائم کیے ہوئے ہیں ان مفروضوں پر مت چلیے۔ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام یہ ہے کہ ساری دنیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی شخصیات سے بھر جائے، ساری دنیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شخصیت جیسی ساری شخصیت سے بھر جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ البتہ دین اسلام میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایک مجتہد ہیں اور ان کا مذہب فقہ حنفی ہے۔ ان کی ہم ایک مجتہد ہونے کی حیثیت سے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور شریعت اسلامیہ کے جواز کی وجہ سے ان کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ آصف صاحب گھبرائیے گا نہیں، میں کہیں جا نہیں رہا ہوں، بلکہ جو ہمارا اصل موضوع ہے ہم اسی موضوع پر آنا چاہتے ہیں۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اماموں کے ماننے کا طریقہ کیا ہے۔ مثلا ہم کسی نے کہا کہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ غلط ہے اور فلاں جگہ پر یہ مسئلہ غلط ہے، فلاں کتاب میں یہ مسئلہ غلط ہے، امام ابو حنیفہ نے یہاں پر غلطی کی ہے۔ اس طرح اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی کہتا ہے تو وہ آدمی اماموں کا یا امام ابو حنیفہ کا گستاخ مانا جائے گا یا پھر گستاخ نہیں مانا جائے گا؟ حافظ سلیم صاحب، میرا خیال ہے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے اندر علماء کا ایک مقام اصحاب الترجیح ہے۔ اب میری بات کو اب غور سے سن لیجئے گا۔ ہمارے فقہ حنفی میں ایک جو علماء کا مقام ہے اصحاب الترجیح ہے، اور اصحاب الترجیح جو ہیں ائمہ احناف کے درمیان اختلافی مسائل میں ترجیح دیتے ہیں، اور انہوں نے دلائل کی بنیاد پر ترجیح دی ہوتی ہے کہ جی صاحبین کا مذہب زیادہ مضبوط ہے تو ان کو ترجیح ہے اور امام ابو حنیفہ کا مذہب مرجوح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں مفتہ بہی مسائل بالکل واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتہ تو کسی سے پوچھ لیں جا کر۔ ہاں، تو جب ہمارے سامنے دونوں مسئلے سامنے ہمارے ہوں، راجح بھی اور مرجوح، تو دونوں میں سے کس پر عمل کیا جائے گا، راجح پر یا مرجوح پر؟ حافظ سلیم صاحب، میں نے آپ کو بہت سمجھدار سمجھا تھا میرے بھائی، عمل ہمیشہ راجح پر کیا جاتا ہے، مرجوح پر عمل نہیں کیا جاتا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور احناف کے فقہ حنفی کے جتنے ائمہ ہیں ان کا اختلاف، ان کا اجتہاد، وہ سارے کا سارے کا انحصار فقہ حنفی کے اصولوں پر ہوتا ہے، لہذا جو بھی رائے، جس کی بھی رائے ہوگی اس کو فقہ حنفی ہی کہا جائے گا۔ ہاں آصف صاحب، جب آپ نے اس بات کا اقرار کر ہی لیا کہ عمل ہمیشہ راجح مسئلے پر ہی ہوگا، تو میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ
کو ترجیح حاصل ہے، مگر ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور ہم پر ان کی تقلید واجب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ راجح مسئلہ تو امام شافعی کا ہے، لیکن ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے اور ہم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ نہیں سکتے، یہی ان کا مطلب ہوا۔ تو ذرا بتلائیے انصاف کے ساتھ، راجح مسئلے کو چھوڑ کر آپ نے مرجوح پر عمل کیوں کیا، یا آپ کی حنفیت مرجوح پر عمل کیوں کرتی ہے؟ کہاں چلے گئے بھائی؟ اتنا انتظار کروائیں گے؟ آپ ایک وائس ڈال کے چلے جائیں گے اور میں آپ کا انتظار کرتا رہوں گا آدھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حافظ سلیم سلفی حفظ اللہ، تھوڑی دیر انتظار کر لیجیے، شاید کچھ کتابوں وغیرہ میں تلاش کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ آ جائیں گے جلدی، اور کچھ مصروفیت۔ یار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر مسائل میں دیکھیں، یہ بات ہو رہی ہے اصحاب الترجیح کی۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کو اصحاب الترجیح میں سے کس نے اچھا، اس کی ہنسی پہ ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ یہ اس وقت ہنستا ہے جس وقت اس کے اوپر زد پڑتی ہے اور یہ لاجواب ہوتا ہے، پھر ہنس کے پھر جو ہے اس پہ ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے۔ یہ اس کی عادت میں شامل ہے، مقلد آصف چنوٹی کی عادت میں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے اگر اپنے طور پر ترجیح دی لیکن خود چھوڑ دیا اور کہا کہ نہیں میں امام ابو حنیفہ کی بات کو اپنی بات پر ترجیح دیتا ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ بتاؤ، کیا سارے احناف نے یہی کہا ہے کہ جناب امام ابو حنیفہ کی بات کے اوپر فلاں کو ترجیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بھائی معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس نیٹ کا کچھ پرابلم آ گیا۔ شیخ عبد الحنان صاحب، میرا خیال ہے آپ خاموش رہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بات کرنے کی۔ میں بات کر رہا ہوں، نیٹ کا پرابلم آ گیا تھا آپ کو بھی۔ حافظ سلیم صاحب، تھوڑا سا صبر سے بھی کام لیا کریں، جب آپ نے 1-2 گھنٹے دیے ہوئے ہیں تو کسی مجبوری سے بندہ آف لائن بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی یہاں محمود الحسن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے راجح اور مرجوح کا۔ تو راجح مسئلہ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ ارے بھائی آپ کہتے ہو نا راجح، ٹھیک ہے، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ نے اپنی ترجیح دی اور ترجیح دینے کے بعد خود ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو اپنی بات پر ترجیح دے دی، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو اپنی بات، محمود الحسن صاحب نے راجح کہا تھا امام شافعی کے مسئلے کو۔ جہاں بھی جایا کریں بتا کے جایا کریں، اور میری آپ سے گزارش ہے اسکین پیج نہ لگایا کریں، میں اسکین پیج کا عادی نہیں ہوں، میں لگاتا بھی نہیں ہوں جلدی سے۔ ایک تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ نیٹ کب بند ہو جائے گا، اور میں آپ کو اسکین دینا ضروری اس لیے تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ محمود الحسن نے ترجیح نہیں دی ہے، محمود الحسن صاحب نے تو لوگوں کے رائے، لوگوں کی باتیں بتلائی ہیں کہ جمہور کا مسئلہ اس مسئلے میں یہ ہے، اور جس میں امام شافعی رحمہ اللہ کو ترجیح حاصل ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جمہور کی مخالفت کی ہے۔ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث اور نصوص کی بنا پر اس کو راجح قرار دیتے ہیں۔ شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو مسئلے کو راجح قرار دیا ہے وہ حدیث اور نصوص کی بنا پر راجح قرار دیا ہے۔ میرے بھائی یہ جمہور والی بات نہیں ہے، جمہور کے ساتھ تو اختلاف ہو سکتا ہے نا۔ اب جمہور کی طرف نہ نکلو میرے بھائی، آپ موضوع کیا شروع کرتے ہو، کہاں لے کر چلے جاتے ہو، جہاں پہ تمہاری پکڑ ہو وہاں پہ نہیں جاؤ۔ بات یہ تھی کہ احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو ہی ترجیح دیتے ہیں ہر جگہ پر، یا کسی اور کی بات کو بھی ترجیح دیتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا اصحاب الترجیح ائمہ احناف کے اختلاف میں سے جس کو ترجیح دیتے ہیں، ہمارے ہاں مفتہ بھی وہی ہوتا ہے، وہی معمول بھی ہوتا ہے، اسی کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بہت ساری جگہ پر، جمہور بھی تو آپ کے غلط ہو سکتے ہیں نا دلائل کے اعتبار سے، یا ان کی دلیل بھی تو کمزور ہو سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل بہت سارے مواقع پر، بہت ساری جگہ پر دلیل ان کی بہت مضبوط ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دلائل کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، جمہور اور اکیلے آدمی کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں پر کوئی یورپین جمہوریت نہیں چل رہی یہاں پر۔ حافظ سلیم صاحب، آپ نے موضوع کوئی اور چھیڑا تھا، آپ نے کہا تھا جی۔ اب میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں راجح و مرجوح کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں،
میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، جب کوئی اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ فقہ میں یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ نے غلط لکھا ہے، یا امام ابو حنیفہ کی طرف جو باتیں منسوب کی گئی ہیں وہ غلط ہیں، فلاں کتاب میں یہ مسئلہ غلط ہے، فلاں جگہ پر یہ مسئلہ غلط ہے، تو کہتے ہو کہ اہل حدیث حضرات امام ابو حنیفہ کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اور محمود الحسن صاحب نے اتنی بڑی بات لکھ دی کہ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے جمہور کی مخالفت کی ہے، ان کا مسئلہ راجح نہیں ہے، تو ان پر آپ کوئی الزام نہیں دیتے ہیں، یعنی آپ کرو تو حافظ سلیم صاحب، میرا خیال ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کی وجہ سے آپ کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ گستاخی کرتے ہو، یہ آپ خود اپنی قیاس آرائیاں کر رہے ہو۔ جھوٹ بول رہے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جب بد زبانی کی جاتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ بدتمیز ہو، آپ گستاخ ہو۔ ارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے شوافع کو اختلاف ہے، حنابلہ کو اختلاف ہے، مالکیہ کو اختلاف ہے، بہت سارے مواقع پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ائمہ احناف کو بھی اختلاف ہے، تو اختلاف کی وجہ سے تو کبھی کسی کو گستاخ نہیں کہا جاتا۔ اور دوسری بات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل کو لے کر ان کے اوپر جو الزام لگائے جاتے ہیں نا آپ کی طرف سے، دیکھو جی مام بہن بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دے دیا، یہ کیا ہے؟ یہ گستاخی ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ یہ گستاخی نہیں ہے، آپ نے ان کی طرف منسوب کیے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو یہ گستاخی کہاں ہوئی؟ اگر کسی نے قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات کہی ہے بقول آپ کے ابو حنیفہ نے کہی ہے تو پھر وہ غلط ہے، تو کسی غلط چیز کو غلط کہنا گستاخی تھوڑی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اختلاف کی بنا پر ان کے مسئلے کو چھوڑ دینا یہ ان کی بے عزتی نہیں ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اختلاف کی بنیاد پر ہی امام شافعی رحمہ اللہ کے بھی اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں، وقت پڑتا ہے امام احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہ اللہ کے بھی اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو راجح مسئلہ ہوتا ہے وہ کسی بھی امام سے ملے، ہم امام کو متعین نہیں کرتے ہیں، ہم کسی مجتہد کو متعین نہیں کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ امام کو متعین نہیں کرتے لیکن کسی بھی امام کی تقلید کر لیتے ہیں۔ چلو الحمدللہ آپ نے تقلید کو تو تسلیم کر لیا نا، اتنی بات تو تسلیم کر لی آپ نے۔ باقی بات یہ ہے میرے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کر اسی طرح جو ہے مغالطے میں ڈالو لوگوں کو۔ بھائی، آپ کو اس لیے غلط کہا جاتا ہے کہ آپ جو ایک واجب امر ہے تقلید کا اس کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ واہ واہ واہ، تقلید واجب عمل ہے، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ مفتی ہیں۔ جو موضوع تھا نا، آپ نے وہ موضوع کی طرف نہیں آئے، اصل موضوع یہی تھا، آپ اس کو چھوڑتے ہو، اپنی مرضی اور نفس پرستی کے پیچھے چلتے ہو، تو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہو۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آپ کا جو غیر مقلد ریڑھی لگانے والا ہے، آپ کا غیر مقلد، آپ کے 95% غیر مقلد ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے، وہ ترجیح کیسے دیتے ہیں؟ کچھ اس کے بارے میں تو بتائیں نا، وہ ان کی ترجیح۔ قرآن اور حدیث پہ براہ راست اگر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ تو یہ تقلید کہاں ہوئی؟ یہ تو اتباع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا۔ دینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا، اسی کا نام تقلید ہے؟ ارے راجح مسئلہ کیسے ہوگا؟ راجح مرجوع کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تو حدیث اور نصوص کی بنا پر ہی چلے گا نا۔ تو ہم حدیث اور نصوص کو مانتے ہیں، ہم اماموں نے جو بات بتلائی ہے وہ اپنے رائے انہوں نے نہیں ظاہر کی ہے، یا اپنے قول ان کے رائے نہیں مانتے ہیں، ان کے جو نص ہوتے ہیں، ان کے پاس جو حدیث ہوتی ہے اس بنیاد پر ہم ان کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اس میں تقلید کی کہاں بات آ گئی؟ تقلید ہے ہی نہیں۔ تقلید تو کہتے ہیں امام کے قول کو بلا دلیل تسلیم کرنا، بلا دلیل ہو، اور ہم جو بات مانتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے تب مانتے ہیں، تو فرق ہے۔ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کو، اور ہم جو مانتے ہیں وہ با دلیل۔ حافظ سلیم صاحب، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راجح مرجوع کا پتہ کیسے چلے گا۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں نہ قرآن
کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے نہ حدیث کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، اس میں راجح اور مرجوح کا کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ میں آپ کو فقہ حنفی کے بلکہ تمام فقہا کے سینکڑوں ہزاروں مسائل ایسے پیش کر دیتا ہوں جن میں نہ قرآن کی طرف سے کوئی رہنمائی ملی ہے نہ حدیث کی طرف سے کوئی صراحتاً رہنمائی ملی ہے، اس میں اجتہاد کیا گیا ہے اور اس اجتہاد کی بنیاد پر اختلاف ہوا ہے اور اس اختلاف میں پھر ائمہ احناف کی ترجیح دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات دلائل دونوں طرف سے ہوتے ہیں، وہ بھی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ بھی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ بھی قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، تو وہاں پر راجح اور مرجوح جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ جو اصحاب ترجیح قرار دیتے ہیں ایک کو راجح اور مرجوح، وہ ایک دوسرے کے استدلال کو دیکھتے ہیں کہ اس کا استدلال زیادہ قوی ہے، حالانکہ دلائل دونوں کے پاس ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ بعض اوقات دلائل دونوں طرف سے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے پاس صحیح ہوتے ہیں، کسی کے پاس ضعیف ہوتے ہیں۔ اب آپ کی بات جب آ جائے گی تو ضعیف حدیث کو بھی حجت مان لو گے، پھر حدیث صحیح اور ضعیف کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بہت سارے مسائل میں دیکھا ہے کہ آپ ضعیف حدیثیں لے کر آتے ہو، آپ سے میری پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہو صحیح حدیث کے مقابلے میں۔ اور مثال کے طور پر آپ نے وضو میں کہنی کا دھونا فرض قرار دیا ہے، فرض ہے یا نہیں سوال پوچھا ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرض تو ہے، قرآن کی آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ یار حافظ سلیم صاحب، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ وضو کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ کونیاں کہاں تک دھونی؟ الی المرافق، الی المرافق۔ اب یہاں پر الہ کی وجہ سے اختلاف ہو گیا فقہا کے درمیان میں کہ کوہنی بھی شامل ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، دونوں کا استدلال اسی آیت سے ہے، اب کس کو آپ ضعیف کہو گے، کس کو قوی کہو گے، کس کو ترجیح دو گے؟ آپ ذرا مجھے دے کر دکھاؤ ترجیح۔ میں تو راجع دوں گا کوہنی کو لے کر دھلا جائے، کوہنی سمیت دھلا جائے، اور اس کی قرآن کریم کی جو آیت ہے الی المرافق، تو اس کی تشریح میں ایک حدیث بھی میری نظر میں ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کا وضو ہوگا، تو جو شخص اس کو بڑھانا چاہے، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا جو شخص اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہے بڑھائے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے وضو کے حصے کو زیادہ دور تک دھلنے کا حکم دیا ہے، تو اس حدیث کو اگر لایا جائے، اس حدیث کو بھی سامنے رکھا جائے، قرآن کریم کی آیت کو بھی سامنے رکھا جائے، تو کوہنی کو لے کر دھلا جائے، بلکہ کوہنی سے اوپر بھی دھل لیا جائے، اور یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ زیور ہے، مومن کا یہ زیور ہے، قیامت کے دن وضو کے آثار چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، تو بہتر ہے، راجح ہے کہ اس کو کوہنی کو لے کر دھلا جائے۔ حافظ سلیم صاحب، یہاں پر بات ہو رہی ہے فرائض کی، ٹھیک ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے فرائض کی کہ وہ فرض ہوگا، اگر کوہنی شامل نہیں کی، کوہنی تک دھو لیا تو وہ اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ بتاؤ کہ یہ فرض کس کو کہیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس سے آپ کیا فرض ثابت کر رہے ہیں یا کیا ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا پھر اگر آپ وضو کو کہتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ پورے کا پورے جسم پر پانی بہائے تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ جناب اس حدیث میں تو اللہ کے نبی نے اختیار دیا ہے کہ جو جہاں تک لے جانا چاہے، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ وضو کے فرائض کی بات ہو رہی ہے کہ فرض کہاں تک۔ قرآن کریم کی آیت صرف الی المرافق کے بعد الی الکعبین کا بھی ہے، تو الی الکعبین، کعبین یعنی ٹخنے تک دھلنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ٹخنے کے بارے میں تو صراحتاً حدیث موجود ہے نا، اللہ کے رسول نے تو اس کے بارے میں سختی سے حکم دیا ہے ٹخنے دھلنے کا، تو ٹخنا بھی دھلا جائے گا، اور وہاں بھی الی الکعبین آ رہا ہے، تو الی وہاں داخل ہو رہا ہے، تو ٹخنا اللہ کے رسول دھلنے کا حکم دے رہے ہیں، جب وہاں الی داخل ہو گیا اور اس کو اللہ کے رسول نے ٹخنے دھلنے کو ضروری قرار دیا ہے، تو الی المرافق اگر آ گیا تو مرافق کو بھی دھل لیا جائے۔ ایک چیز سے ہم نے استدلال کر لیا دوسری چیز پر، وہاں بھی الی داخل ہے، وہاں بھی الی داخل ہے۔ مرافق کے بارے میں ہمارے پاس صراحتاً میری نظر میں کوئی حدیث نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو لیکن میری نظر میں نہیں ہے، لیکن الی الکعبین، کعبین کو دھلنے کا اللہ کے رسول نے سختی سے حکم دیا ہے، وہ میری نظر میں ہے، اگر آپ بولیں گے تو انشاءاللہ تلاش کر کے دے دوں گا۔ جناب حافظ سلیم صاحب، یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں نا کہ چونکہ ارجلہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، قیاس کر رہے ہیں، اب انہوں نے ایک صحیح حدیث سے استدلال کر لیا تو وہ تمہیں قیاس لگ رہا ہے، تو لہٰذا مرافق کے بارے میں یہی کام فقہا کرتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر جو ہے وہ لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، اب آپ کر رہے ہو تو آپ کے لیے بڑی جناب ہے وہ عقل. ایک اور بات یاد رکھیں، اگر آپ جیسے لوگوں کو یہ کہا جائے نا کہ جناب اپنی مرضی سے ترجیح دو، تو ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر علاقے کے اندر یہی اختلاف گردش کرتے پھریں گے. ٹھیک ہے، آپ خود اندازہ کر لو، اگر آج سارے مسلمانوں کو کہا جائے کہ بھائی اپنی اپنی مرضی سے جس کو مرضی ترجیح دے کر اس پر عمل کرو، تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ کتنی کھچڑی پک جائے گی، کتنے اختلافات ہوں گے، کتنے. تو تفقع سے کیا منع کیا گیا ہے؟ کیا استدلال کے لیے کیا منع کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں کہ نہیں بس چند دنوں تک جتنے لوگ آئیں گے بس وہی استدلال کریں گے، اس کے بعد میں جو آئیں گے وہ استدلال نہیں کر سکتے، ان کو استدلال کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ایسا کوئی قرآن و حدیث میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہے کہ بعد میں آنے والے کوئی قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے؟ استدلال کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھا ہے اللہ کے فضل سے، اور استدلال کر لیتے ہیں. بھائی آپ کسی ایک کے تفقع پر عمل کر لینا، پھر آپ کو فقہا کے تفقع پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ جو فقہا امت کے اندر اتفاق ہیں، ان کے فقہا اور مجتہد ہونے پر، ان کے تفقع پر آپ کو اعتماد کیوں نہیں ہے؟ آپ اپنا تفقع کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بہرحال مقصد یہ ہے کہ صرف ابو حنیفہ کی تقلید کی جائے بس، اور کچھ نہیں. اب اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ اختلاف کرتا ہے، مثلا جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی کوہنیاں شامل نہیں ہیں، تو اگر وہ کوہنیاں شامل نہیں کرتا تو کیا خیال ہے؟ آپ اس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے؟ حالانکہ وہ بھی تو قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، عربی گرامر کے لحاظ سے کر رہے ہیں کہ علاج اب آ جاتا ہے اس میں غایا اور مغیہ دونوں شامل ہوتے ہیں. نہیں تو ہم ایک ہی کی کیوں کر لیں؟ ایک ہی پر بھروسہ اور ایک ہی پر اعتماد کیوں کر لیں؟ چاروں کی کیوں نہ کر رہے ہیں؟ اور چاروں کیا بہت سارے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بس ایک ہی دو مجتہد ہوں گے، ایک ہی دو محقق ہوں گے. اللہ کے رسول نے کیا بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، ہم ایک ہی پر بھروسہ کیوں کریں؟ ہمارے سامنے بہت سارے مجتہد ہیں، بہت سارے امام ہیں، اور پھر سلیم صاحب ایک ہی کی کرنی پڑے گی جناب، ورنہ آپ مجھے بتاؤ، یہ تو چلو چند مسئلے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک آپ نے کتنے مسائل پر تحقیق کی ہے؟ آپ مجھے ابھی ایک جگہ پر بتا دیں کہ آپ نے آج تک کتنے مسائل میں تحقیق کی ہے. ذرا آپ کے جو محقق مسائل ہیں وہ ذرا ہمارے سامنے تو پیش. ہم نے جو استدلال کیا اس پہ اڑے تھوڑی نہ ہیں. کوئی مجھ سے بہتر دلیل لا کر دے دے گا تو ہم اپنی بات چھوڑ دیں گے، اس کی بات کی طرف رجوع ہو جائیں گے، اس کی بات کو مان لیں گے. ہم اپنی بات پر اڑے تھوڑی نہ ہیں. اگر مجھ سے بہتر کوئی دلیل لا کر دے دے تو میں اس کی بات کو مان لوں گا. اللہ کے بندے دونوں قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کہتے ہیں جی الہ جو ہوتا ہے وہ مغیہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتی. اب آپ کیا کرو گے؟ آپ ان کو کیا گالیاں نکالو گے، برا بھلا کہو گے؟ وہ آپ کی تحقیق کو نہیں مانتا. اب فقہائے احناف کہتے ہیں جی نہیں جی کونی شامل ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ جو لوگ کہتے ہیں کونی شامل نہیں ہوتی ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. ہم نے بہت سارے مسائل میں تحقیق تو نہیں کی ہے، لیکن کچھ ایسے مسئلے ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کو مجتہدین کے درمیان میں محقق کس نے بنایا ہے؟ آپ اس کی دلیل دے دیں. اگر کوئی مجتہد آپ کو اجتہاد کر کے مسائل دیتا ہے تو آپ کے ذمے کس نے لگایا ہے کہ آپ تحقیق کریں؟ اس کی دلیل دے دیں مجھے. فقہ حنفی پر میری کوئی تحقیق نہیں ہے، اور فقہ حنفی میں پڑھتا بھی نہیں ہوں، اور کہیں اگر فقہ حنفی پر کوئی بات ہوتی ہے تو میں اس کو سنتا بھی نہیں ہوں. مجھے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث ہے، جو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے ہمیں امید ہے، اس لیے ہم بلا وجہ کی التو فالتو کتابیں نہیں پڑھتے ہیں. اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. فقہ حنفیہ نہ ہم پڑھتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اگر کہیں پر بات ہوتی ہے تو. مفتی صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور اہل حدیث کہتے ہیں، ان کو سلفی اور اہل حدیث کہو اور ان سے بغض مت رکھو. کیوں؟ اس لیے امام صاحب کا کہنا ہے فعلیکم بالآثار و طریقۃ السلف، سلف کا نام استعمال کرتے ہیں. تو آپ یہ بتا لو
کہ امام صاحب کے سلف کون تھے، آخر امام صاحب کے بھی کوئی سلف ہوں گے، تو ہم امام صاحب پر ہی کیوں اٹکیں؟ کوئی بات اگر اچھی ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور اس کو مانیں گے، لیکن ہم امام صاحب پر ہی کیوں اٹکے رہیں جیسے آپ لوگ اٹکے رہتے ہیں؟ یہ بات غلط ہے۔ جی میں اس بات پر اب بھی قائم ہوں کہ بھائی جب آپ مجتہد کی بات پر عمل کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ان کی بات کی تحقیق کرو؟ آپ ان کی بات کی تحقیق کرو، ان سے دلائل کا مطالبہ کرو۔ بھائی ایک عام آدمی ہے، حافظ سلیم جیسا، شیخ عبد المنان حلان جیسا، بھائی آپ کی کیا حیثیت کہ ایک مجتہد کے جو ہے اس سے دلیل کا مطالبہ کرتے پھرو، ان کے اقوال کی تحقیق کرتے پھرو؟ آپ کو مفتی صاحب یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے خلفائے راشدین کو لے لینا، مہدیین کو لے لینا اور مجھے چھوڑ دینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، اور اس کے بعد کوئی ایسے مسائل آ جائیں جن میں تم الجھو تو میرے زمانے کے جو لوگ ہیں، ان کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کی بات ماننا، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی چھوڑ دیں اور صحابی کا کوئی عمل لے لیں۔ جواب میں اس وقت دے چکا ہوں، لیکن آپ نے سنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اہل ذکر سے کوئی بھی مجتہد مراد ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب مجتہدین کے تحقیق موجود ہے تو پھر کسی اور اہل ذکر کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جب اہل ذکر کی تحقیق موجود ہے اور 4 اہل ذکر موجود ہیں، اور کسی ایک، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تحقیق کر کے پھر اس کے اوپر عمل کرو، بھئی اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اب حنفی اہل ذکر سے پوچھ لیتے ہیں، لہذا عمل کر لیتے ہیں۔ شافعی، مالکی، حنبلی سارے اہل ذکر کی تحقیق پر عمل کر رہے ہیں، وہ تو قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ غیر مقلدین اہل ذکر کی بات کی پہلے تحقیق کرتے ہیں، پھر عمل کی بات کرتے ہیں، جو کہ قرآن کی مخالفت ہے۔ ارے مفتی آصف صاحب، ایک عام آدمی کی بات مت کرو، ہم جانکار اور قرآن و سنت کے جو واقف کار ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ان کو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میں شامل کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے یہ کہا کہ اہل ذکر جو ہیں وہ صرف 4 ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ آپ جبکہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا تو تم سوال کر کے پوچھو، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم ان کی کتابیں جا کے چاٹو، یہ نہیں کہا گیا، وہ تو چاٹنا ہے، وہ تو پڑھنا ہے، لیکن وہ لوگ جو آپ کے زمانے میں موجود ہیں وہ تمام احادیث پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور اگر ان کے علم میں نہیں ہوگا تو اس وقت پڑھ لیں گے، مجتہدین کے اقوال پڑھ لیں گے، ان کی تفسیر پڑھ لیں گے، لیکن پوچھا انہی سے جائے گا اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے۔ آپ نے ٹھیک رہا ان 4 پہ ہی پھوڑ دیا ہے جا کے۔ سبحان اللہ جناب شیخ عبد الحنان صاحب، اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی بنیاد بھی صحیح حدیث پر ہو تو کیا خیال ہے پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ اس وقت ہے جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا میں اجتہاد کروں، میں کوئی میرے نزدیک قرآن اور سنت کی میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور اس وقت تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو پھر میرے قول کو چھوڑ دو، جیسا کہ احناف نے چھوڑا ہے۔ مثال کے طور پر شوال کے 6 روزے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کراہت کا قول ہے، ان کے پاس قرآن اور سنت سے کوئی دلیل نہیں، ان کے اس قول کے خلاف احناف کو صحیح حدیث ملی، انہوں نے ان کے قول کو چھوڑ دیا۔ اور آپ نے جب ان 4 پہ جا کے بات ختم کر دی تو آپ سے جب سوال ہوا کہ وہ تو مر گئے تو کوئی خاص آپ کا جواب نہیں تھا، یہاں پر آپ یہاں پر ٹامک ٹوئیاں بغلیں جھانکنے لگے تھے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف پورا مہینہ مسجد میں تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ اب اس میں آپ بتائیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو چھوڑ کر صحابہ کے عمل کو لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا؟ آپ اپنی وائس پر غور کرو. آپ نے 12:10 پر کہا ہے، جو دوسری وائس ہے، اس سے پہلے ایک اور وائس تھی، آپ نے اس میں کہا ہے کہ 4 بندوں نے تحقیق کر لی. یا آپ اپنی وائس سنو، آپ کی وائسیں سیو کرنے کے لائق ہیں کہ 4 بندوں نے تحقیق کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد کے جو تمام صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کو سب کو آپ نے کنڈیم کر دیا، اور ان 4 نے تحقیق کر لی اور اس کے بعد کو سب ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا. اب کوئی محقق آئے گا ہی نہیں. یہ آپ کی وائس ہے کہ 4 بندوں نے تحقیق کر لی. 4 بندوں نے تحقیق کر لی. سنو 12:10 پر. کیا بچوں جیسی آپ باتیں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو حدیث سے ثابت کر دو، اہل الحدیث، حدیث سے ثابت کر دو. ارے جو بات میرے سامنے آ جاتی ہے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. بس ہو گئے اہل الحدیث. اور اگر وہاں کوئی بات ایسی ہے نہیں ملتی ہے، تو ہم صحابہ کا عمل دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. ہو گئی حدیث پر عمل ہو گیا، ہو گئے اہل حدیث. وہاں بھی نہیں ملتا تو ہم بعد میں جاتے ہیں مجتہدین کے پاس، اور مجتہدین سے بھی بہت سے مسائل نہیں ملتے تو آج کے ائمہ و مفتیان کی طرف جاتے ہیں. اس سے انکار کس نے کیا ہے؟ اسی کو تو کہتے ہیں اہل حدیث. اور کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کی جہاں تک بات ہے وہ اگلی وائس میں. یہ مطلب تو شیخ عبدالحنان صاحب آپ خود بیان کر رہے ہیں، میرا ایسا کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے جناب. میں نے تو نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو حدیث سے اہل الحدیث ثابت کر دو. شیخ عبدالحنان صاحب آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آتی، لہٰذا آپ جا کر سو جائیں، آرام کریں. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث ثابت کر دو. میں نے یہ نہیں کہا کہ حدیث سے اہل الحدیث ثابت کر دو. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جب یہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو ان سے جو علم والے ہیں اگر تم نہیں جانتے. تو اس نے پوچھ کر اطاعت کر لی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ متبع کہا جائے گا. اور جس سے پوچھا گیا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق بتا دے. اس نے پوچھ کر اتباع کر لی، اس نے بتا کر اتباع کر لی. اس کو پوچھنے پر اور عمل کرنے پر اجر ملے گا، اس کو بتانے پر اجر ملے گا. بس بات ختم. اس میں تقلید کہاں ہے؟ تقلید اس وقت ہوگی کہ اگر کوئی دوسرا عالم یہ بتا دے کہ آپ نے بات غلط بتائی ہے یا انہوں نے غلط بتائی ہے، اور پھر بھی اس کی غلط بات پر اٹکا رہے تو تقلید ہوگی، جو آپ لوگ کرتے ہو. حدیث کے خلاف بھی ہوتا ہے، تب بھی بہت سے لوگ حنفی ایسے ہیں اور بریلوی کہ اپنے امام پر ہی اٹکے رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تقلید. اور کہتے ہو ہم اپنے آپ کو مقلد ہیں. آپ لوگ خود پورے مقلد ہو ہی نہیں، کھوکھلا ہے دعویٰ آپ لوگوں کا. شیخ عبدالحنان صاحب ابھی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. کل سلیم صاحب کے ساتھ نہیں، کل 9:30 پر میں یہاں پر کسی بھی مسئلے پر بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں. میں آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کی صحیح نہیں ہیں. فَاسْأَلُوا کا مطلب ہے کہ تم سوال کرو. سوال ہوتا ہے منہ سے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا گیا ہے فَقْرَؤُوا، یہ نہیں کہا گیا. فَاسْأَلُوا ہے. اگر فَقْرَؤُوا ہوتا تو ہم کتابیں پڑھ لیتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اور دیگر ائمہ مجتہدین کی. یہاں ہے فَاسْأَلُوا، تم منہ سے بولو، تم منہ سے بولو. اور کس کے سامنے بولو؟ اس کے سامنے بولو جو کان رکھتا ہے، اور وہ پھر بتائے گا. آپ نے فَاسْأَلُوا میں ان 4 کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے. کچھ تو شرم کرو. سوال ہوتا ہے منہ سے. کیا خیال ہے شیخ الکل کو پتہ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، ابن عبد البر رحمہ اللہ کو، علامہ عثیمین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب کہ سوال منہ سے ہوتا ہے. وہ تو اس پہ تقلید پر استدلال کر رہے ہیں. آپ آرام کریے اور میں بھی انشاءاللہ آرام کروں گا. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آرام کا وقت ہے. رہی بات کرنے کی، تو آپ بات جس سے چل رہی ہے انہی سے جاری رکھیے. میں آپ سے بات کرنے میں ایک مرتبہ یہ میزان کے اندر موجود ہے. امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ تھے آپ کی مجلس میں. اللہ تبارک تعالیٰ
اس پوری کی پوری مجلس کو ماں امام صاحب سمیت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں، آپ لوگ عزت نہیں کرتے ہو، ڈھنڈورا پیٹتے ہو۔ عبارت ہے وَدَخَلَ شَخْصٌ الْكُوفَةَ بِكِتَابِ دانیال فَقَادَ أَبُو حَنِیفَةَ أَن يَقْتُلَهُ وَقَالُوا لَهُ أَكِتَابٌ سِوَى الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ۔ ایک آدمی کوفہ میں دانیال علیہ السلام کی کتاب لے کر آیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے جتنے بھی وہاں مجلس میں ساتھی بیٹھے تھے اس کے قتل کے لیے دوڑے، قتل پر آمادہ ہوئے اور کہنے لگے اکتاب سوى القرآن والحدیث، اکتاب سوى القرآن والحدیث، کیا سوائے قرآن اور حدیث کی اور کوئی کتاب بھی ہے؟ یہ آپ کے امام کا کہنا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور کتاب بھی ہے۔ آپ لوگوں نے امام صاحب کی لکھی ہوئی اور ان کے شاگردوں کی لکھی ہوئی ایسے چمٹا لی ہیں کہ اگر وہ ہوتے تو ڈنڈے سے مارتے اور کہتے میں نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اکتاب سوى القرآن والحدیث، کیا قرآن اور حدیث کے سوا کوئی اور کتاب بھی ہے؟ کم بختو تم نے میری کتاب پکڑ لی، کیا حشر ہوتا تمہارا، اسی سے چمٹے ہوئے ہو۔ اگر واضح قرآن اور حدیث میں کوئی بات موجود ہے، صحابہ سے موجود ہے، تابعین سے موجود ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی؟ یہاں بعد میں آؤ، ان کا بھی احترام ہے، عزت ہے، لیکن خام خواہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کمال کرتے ہو آپ لوگ بھی بھائی، گمراہ کرتے ہو لوگوں کو اور جاہل کہتے ہو، غیر مقلد کہتے ہو، انگریزوں کی پیداوار کہتے ہو، اپنے بھائیوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اور ان کو بھی گندہ کہنے پر آمادہ کرتے ہو اور پھر کہتے ہو ہمیں ایسا کر رہے ہیں، ہمیں ایسا کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی، امام کعبہ نے بھی یہی کہا کہ اللہ نے دین کی حفاظت ان چار اہموں سے لی ہے۔ اب ان کو یہی کہوں گے کہ چاروں تھے، یا امام کعبہ کو جاہل کہوں گے تم یا خود جاہل ہے؟ میرے بھائی ان چاروں کے اوپر بھی اجماع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو خلوت ابن خانہ سے بتایا، ابن صلاح سے بھی ہے حوالہ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا بھی حوالہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے پاس پروف ہے، محدثین سلف سائلین ائمہ اربعہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور تمہارے پاس صرف اور صرف قیاس ہے اور بس اپنا شیطانی قیاس ہے۔ ارے ان پڑھ آدمی اور زیادہ بولنے والے آدمی، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث کے الفاظ پڑھ لو جا کے جو بالکل صحیح ہے۔ آپ کا ارشاد ہے تسمعون منی ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، جا کے پڑھ لو۔ تم مجھ سے سنتے ہو، تم سے اور سنیں گے، پھر ان سے اور سنیں گے، یہ سننے کا معاملہ ہے۔ یہی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی تشریح، کہ جب تم پوچھو گے تو وہ بتائیں گے، تم سنو گے، اور جو اہل علم ہے وہ تمہیں سنائیں گے۔ یہ سننے سنانے سے چلتا رہے گا قیامت تک۔ یہ پڑھنے پڑھانے بس کتابیں چاٹو، ان کی بس پڑھو۔ 1400 سال پہلے کی، 1350 سال پہلے کی کتابیں پڑھو اور انہی پر چلو۔ بس چار ہیں مجتہد، چار ہیں، بس وہی کر گئے، باقی کوئی ہوگا ہی نہیں محقق مجتہد۔ جا کے کتابیں پڑھو، کیا لوگوں کو بہکاتے ہو؟ آپ لوگ خود اپنے امام کے دشمن ہو۔ امام صاحب تمہارے اپنی زندگی میں کہہ کر گئے تھے کہ لا تقلدنی، میری تقلید مت کرنا، ولا تقلدن مالکا، نہ امام مالک کی کرنا، ولا غیرہ، نہ ان کی کرنا۔ ایک آدھ جگہ اور اوزاعی وغیرہ کا نام ہے، لیکن تم لوگ اپنے امام کے دشمن ہو کہ تقلید کرنے بیٹھ گئے۔ اپنے امام سے ثابت کر پاؤ گے کہ تقلید کر پاؤ گے؟ وہ خود منع کر کے گئے۔ اگر وہ چپے سے چلے جاتے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے اور نہ یہ کہتے کہ میری کرنا، نہ یہ کہتے کہ نہ کرنا، تو چلو ایک بات تھی کہ بھئی ہم کرنے لگے، اچھی باتیں تھیں، لیکن وہ کہہ کے گئے ہیں لا تقلدنی، میری تقلید مت کرنا، لیکن تب بھی تم لوگ کر رہے ہو اور باز نہیں آ رہے ہو اور دوسروں کو گمراہ کہتے ہو جو تقلید نہیں کرتے۔ ارے اتباع کا حکم ہے، ہم نے پوچھا اتباع کر لی، اس نے بتایا اتباع ہو گئی۔ کیا تقلید کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو آپ لوگ؟ تمام حنفی اہل حدیث ہو رہے ہیں، دوسرے مسلکوں میں جا رہے ہیں، پھر بھی باز نہیں آتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عدنان صاحب، آپ سے ایک بندہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھ سے بات کر لو، یا آپ اس کو جواب دے دو کہ میں ابھی بات نہیں کر سکتا، تو کم سے کم اس کو جواب تو دے دیں۔ وہ
ان کا وظیفہ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کا وظیفہ ہے مجھ سے بات کر لو، جو آ جاتا ہے مجھ سے بات کر لو، سوائے منطقی باتوں کے کچھ نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا کہ قیامت کے قریب لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، میرے نبی نے بھی یہ فرمایا کہ ایک جماعت حق پر رہیں گی، وہ جماعت اہل سنت وہ جماعت ہے جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہے۔ یہ لوگ ہر وقت اہل علم کی طرف اور راغب ہوتے ہیں، اور ان کا منہج سلف صالحین ہے اور ائمہ فقہ کی بنیاد ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ تو بھی کھوپڑی میں بیٹھ رہی۔ جتنے لوگ قیامت تک جو جاہل ناہل لوگ رہیں گے، پورے لوگ امام حنیفہ رحمہ اللہ، شافعی رحمہ اللہ کی فقہ سے استفادہ اٹھاتے رہیں گے، اور ان کے جاننے والے جو علماء ہیں اور جو مجتہد فی المذہب ہے کہ مفتی علماء اکرام ہے، وہ تو مسئلے بتاتے جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن تمہارے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز علم کو اٹھا لیا جائے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ ہاں، اس حدیث کے مصداق آپ خود ہو، جاہل ہو کے علماء سے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہو اور حدیث کا مفہوم اپنی مرضی سے جو ہے بگاڑ کر پیش کر رہے ہو۔ تمہاری لینگویج سمجھ میں آ رہی ہے کتنے بڑے جاہل ہو، ان پڑھ قسم کے۔ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، تو ایسے لوگ ہیں تم لوگ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، رہ جانے علماء سے بہتر ہے تم مرنے والے علماء کی پیروی کرو، کیونکہ رہنے والے علماء فتنوں کے زمانے میں۔ سمجھنے آ رہے جاہلت میں۔ آڈیو ختم کرتے کرتے بھی اس نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ آپ سن چکے ہو۔ اب جواب سنو حافظ صاحب کا۔ اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور قیامت کی قریب جب ایسا ہوگا اس میں آپ لوگ شمار ہو، آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، قرآن اور حدیث نہیں رکھتے ہو، وہ چار لوگ اور چار میں ایک کو آپ لیے پھرتے ہو جو اوپر وائس سے سن لو پتہ لگ جائے گا، اسی کا تو رونا رو رہا ہوں کہ چار تحقیق کر گئے۔ اتخذ الناس رؤوسا جحالا، لوگ اپنے سروں پر جاہلوں کو بٹھا لیں گے، فسئلوا، پھر ان سے سوال کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، ان کو علم نہیں ہوگا، فتویٰ دے دیں گے۔ جاؤ گاؤں گاؤں جا کر دیکھو، چھوٹے چھوٹے ملا لوگ جو تقریروں میں ادھر ادھر جاتے ہیں یا چلے وغیرہ میں، وہ فتوے دیتے پھرتے ہیں، جا کے دیکھو تو فضلوا واضلوا، خود کی بھی لٹیاں ڈباتے ہیں اور جس کو دیتے ہیں اس کی بھی لٹیاں ڈوب رہی ہے، ڈبا تو رہے لٹیاں۔ اس نے 3 بار کہہ دیا طلاق 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 کا ہو گئی، اب وہ روئے دونوں تو کہا اب حلالہ ہوگا، حلالے سینٹر کھولے ہوئے ہیں۔ اتخذ الناس رؤوسا جحالا میں تم شامل ہو، جو مجھ سے کہہ رہے ہو وہ خود شامل ہو، حلالے سینٹر کھلواؤ جا کر کے، جو کھلوا رکھے ہیں زنا کے اڈے۔ اور کتاب میں پڑھا ہے تم نے، ایک انتہائی مشرق میں ہو، ایک انتہائی مغرب میں ہو، اور نکاح ہو جائے اور بچہ پیدا ہو جائے وہ حلال کا ہوگا۔ مجھ سے کہہ رہے ہو بچہ پیدا ہو جائے گا اور وہ حرام کا ہوگا، اور کہتے ہو کہ حلال کا ہوگا۔ ہاں، شاید آپ کے یہاں جو عالم الغیب ہوتے ہیں انہوں نے آپ کی کنڈلی میں بھی ایسا کچھ ڈال رکھا ہے کہ آپ میرے دل کا حال، میرے ذہن کا حال سمجھ گئے ہو کہ یہ گھبرا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں ایسے لوگ گزرے ہیں جو عالم الغیب ہوتے تھے، علم غیب رکھتے تھے، تو آپ بھی وہی ہو۔ لیکن میری عادت میں شمار ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ میں مختصر بات کرتا ہوں اور بس کبھی کبھی کر لیتا ہوں، جب بات چل پڑتی ہے تو شروع کر دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، باقی سب سنتا رہتا ہوں۔ میں کسی بھی گروپ میں کوئی مناظرے بازی نہیں کرتا، اچانک بات شروع ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، مہینوں ہو جاتے ہیں، یہ میری عادت میں شمار ہے۔ اللہ آپ کو مبارک کرے۔ جن کی آپ بات کر رہے ہو، جو بڑے ٹھنڈے دماغ سے آخر میں کہہ کے جاتے ہیں، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکال کر والسلام، یہ میں جانتا ہوں، ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں، جب یہ پھنس جاتے ہیں تو عوام کر رہی ہے تو ہم کیا کریں، سمجھے؟ ان کی کتابیں جا کے خود چاٹو تو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا، بات کریں گے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے
اور حدیث اور اہل حدیثوں کو الحمدللہ یہ شرف ملا ہے، آپ لوگوں کو تو شاید نصیب بھی نہ ہوا ہو، اللہ نصیب کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم فكتمه جمعه اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی دین کا مسئلہ پوچھا، جس سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپا لیا تو اللہ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائے گا۔ یہ حدیث موجود ہے۔ ادھر ہے فاسألوا اہل الذکر، پوچھو، ادھر ہے کہ جس سے پوچھا جائے وہ چھپائے نہ، بتا دے، وہ بتا دے گا تو تم اطاعت کر لو۔ اس نے بتا کر رسول کی اطاعت کر لی اور اس نے پوچھ کر اطاعت کر لی، جاؤ اپنے اپنے گھر کام کرو۔ یہ کہتے تقلید کر لی، تقلید کر لی، تقلید کر لی، کہاں سے نکال ڈالا تقلید کر لی؟ چلیں بھائی، آپ لوگ آرام کریے، بہت دیر ہو گئی، آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ بہت وقت دیا اور آرام کا کہا بھی تھا انشاءاللہ۔ وہ میں نے لکھا ہوا پڑھ لیا تھا، آپ کی وائس نہیں سنی تھی کہ اس کو سن لو، تو میں نے سن لیا۔ اللہ کے بندے، میں نے کوئی بات غلط نہیں کی ہے، جا کے اپنی کتابیں چاٹ لو تو پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ وقال الامام ابو حنیفہ لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا غیرہ وخذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ قضا فی المیزان وغیرہ۔ یہ عبارت ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری تقلید نہ کرنا، نہ مالک کی کرنا اور نہ کسی اور کی تقلید کرنا۔ تو اور کی میں کون کون آئے گا؟ اب فیصلہ کر لو، ان کی آس پاس کے بھی آئیں گے، اگر میں نے کوئی نام لے لیا ہو تو وہ بھی شامل ہو گئے اس میں۔ اللہ کے بندے، اللہ تمہاری سمجھدانی کو مضبوط کرے۔